بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ سیقول، دوسرا پارہ، اور اس میں ہماری کنٹینیو ہے سورہ بقرہ۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 18، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 148 سے انشاءاللہ تعالی 152 تک۔ 5 ہی آیات ہیں، مختصر سا ہے آج کا ہمارا رکوع۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس رکوع کا مختصر سا خلاصہ، اس کے بعد لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور پھر آخر میں ہم کریں گے انہی آیات کی تطبیق۔ رکوع ہمارا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ الی آخر آیت ہے، جس میں ہمارے پاس حکم آتا ہے تحویل قبلہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین کے اصول اور محکمات کا درجہ رکھتا ہو یا اسے حق و باطل کا معیار قرار دیا جائے۔ ہر گروہ کے لیے کوئی نہ کوئی سمت قبلہ ہے، وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ عبادت جس طرف بھی منہ کر کے کی جائے وہ اللہ ہی کی عبادت ہے، وہ کسی ایک کی جہت میں مقید نہیں ہے۔ اصل چیز جو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے وہ خیرات یعنی نیکی کا عمل ہے، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کی چیز ہے۔ یہ نیک عملی کا نظام ایسا ہے جو تحویل قبلہ ہی سے پیدا ہوگا، اور امت مسلمہ اس نظام کو قائم کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ آگے فرماتے ہیں تحویل قبلہ کے 5 بڑے نتائج اور حکمتیں کیا تھیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان اصول کے پابند ہیں، دنیا میں جہاں جاتے ہیں اپنے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ نئے قبلے کے تقرر سے مسلمان نکھر جائیں گے، یہود و نصارہ کو معلوم ہوگا کہ مسلمان دین ابراہیمی کی پیرو ہیں۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں کے دل سے مخالفین کا خوف دور ہوگا اور ان کے مظالم کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ چوتھا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور اعتماد پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں غیر اللہ کے خوف و خطر سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ 5ویں حکمت یہ تھی کہ تحویل قبلہ سے مسلمانوں پر نعمت الہی کا نیا دروازہ کھل جائے گا اور وہ ہدایت اور کامرانی سے سرفراز ہوں گے۔ آیت نمبر 150 کے آخر پر ہمیں بتاتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ہدایت اور نعمت کی بڑی دلیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات گرامی ہے۔ آپ کے ذریعے یہ نعمتیں میسر آئیں جو 5 ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری رہنمائی کے لیے رسول بھیجا۔ نمبر 2 جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نمبر 3 شخصی نبوت کی پیغمبرانہ تربیت سے تمہارے دلوں اور روحوں کو پاک کرتا ہے۔ نمبر 4 وہ تم پر علم و فضل اور ایجاد اختراع کی جملہ راہیں کھولتا ہے جن سے تم بے خبر تھے۔ نمبر 5 مرکز ہدایت کا قیام اور نیک ترین امت ہونے کا نصب العین۔ یہ وہ بنیادی عناصر ہیں جو اس امت کی نشو و نما کے لیے ضروری تھے۔ جب یہ باتیں ظہور میں آ گئیں تو پھر مسلمانوں کو سرگرم عمل ہونے کی دعوت دی گئی۔ اس راہ عمل میں حکم ہوا مسلمانوں مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں گا اور تمہیں کامرانیوں سے سرفراز کروں گا، اور ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کرو تاکہ میں تمہیں امامت کے مقام پر فائز کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومنوں کو یہ حکم دینا کس وجہ سے تھا؟ تاکہ تمہیں امامت پر فائز کر دیا جائے۔
الحمدللہ جی، یہ تھا تعلیم القرآن سے مختصر خلاصہ۔ اب ہم کچھ احسن البیان سے دیکھتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ متعین کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک مذہب نے ایک ایسا منہاج اور طریقہ بنا رکھا ہے جسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت اور دلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اختیار دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے، یعنی اختیار جو دیا گیا ہے اس کے پیچھے مقصد اللہ کا کیا ہے کہ انسان کو آزمایا جائے۔ اس لیے فرمایا، اے مسلمانوں، تم تو خیرات کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے پر گامزن رہو، اور یہ وحی الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی راستہ ہے جس سے دیگر اہل ادیان محروم ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہ جو نعمت ہمیں دی گئی ہے، نیکیوں میں سبقت لینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ صرف امت مسلمہ کو ہی حکم دیا گیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، قبلے کی طرف منہ پھیرنے کا حکم 3 مرتبہ دہرایا گیا ہے، یا تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، یا یہ چونکہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا اس لیے ذہنی خلجان کو دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر دلوں میں راسخ کر دیا جائے، یا تعدد علت کی وجہ سے ہے ایسا کیا گیا۔ ایک علت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور خواہش تھی، وہاں اسے بیان کیا۔ دوسری علت ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود تھا، وہاں اسے دہرایا گیا۔ تیسری علت مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے، وہاں اسے بیان کیا گیا۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے، یعنی اہل کتاب یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری کتابوں میں تو ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نماز یہ بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہاں ظلموں سے مراد معاندین یعنی اناد رکھنے والے ہیں، یعنی اہل کتب میں سے جو معاندین ہیں وہ یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، وہ بطور اناد کہیں گے کہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا کر یہ پیغمبر بالآخر اپنے آبائی دین ہی کی طرف مائل ہو گیا ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ ظالموں سے نہ ڈرو کا حکم دیا گیا، یعنی مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، عن قریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ مجھ ہی سے ڈرتے رہو، جو حکم میں دیتا رہوں اس پر بلا خوف لومۃ لائم، ملامت گروں کی ملامت سے بے نیاز ہو کر عمل کرتے رہو۔ تحویل قبلہ کو اتمام نعمت اور ہدایت یافتگی سے تعبیر فرمایا کہ حکم الہی پر عمل کرنا یقیناً انسان کو انعام و اکرام کا مستحق بھی بناتا ہے اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے، کما جیسا کہ تعلق ما قبل کلام کے ساتھ ہے، یعنی یہ اتمام نعمت اور توفیق کی ہدایت تمہیں اس طرح ملی جس طرح اس سے پہلے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، اور جن باتوں کا تمہیں علم نہیں ہے وہ تمہیں سکھلاتا ہے۔ پس ان نعمتوں پر تم میرا ذکر کرو اور شکر کرو، کفران نعمت مت کرو۔ ذکر کا مطلب ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، یعنی اس کی تسبیح، اس کی تحلیل اور تکبیر بلند کرو، اور شکر کا مطلب اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور توانائیوں کو اس کی اطاعت کے مطابق صرف کرتے رہو۔ خداداد قوتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، اور شکر کرنے پر مزید احسانات کی نوید اور ناشکری پر عذاب شدید کی وعید بھی دی گئی ہے۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں واقعی ہمیں بہت ساری حکمتوں سے نوازا ہے، اور یہ سب کچھ جو کہ آپ اپنی آنکھوں سے آج پڑھیں گے کہ
کر ہمارے پاس کون آیا؟ یہ تمام حکمتیں اور ہمارے نفس کی پاکیزگیاں، ہمارے اندر کی برائیوں کا خاتمہ کس نے کیا؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم ہر لمحہ ہر آن ان کی اتباع کریں، اپنا جینا مرنا سونا اٹھنا جاگنا بیٹھنا ہر چیز جو ہے وہ سنت کے مطابق کریں۔ تو یہی اللہ کا ذکر ہے، چلتے پھرتے اگر آپ ایک ایک سنت پر بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں یہ چیز بھی آتی ہے، اور یہی شکر گزاری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں دی ہیں ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اس کی اطاعت میں ان کو سرو کریں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارے مختصر خلاصہ تکمیل ہوتا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 148 سے لفظی ترجمہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ و اور لکلن لیے حرف جارہ ہے، کلن کو اس نے کلی کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی نسبی حالت جو تھی یا رفع حالت جو تھی اس کو جر میں تبدیل کر دیا۔ وَلِكُلٍّ ہر کسی کے لیے ہے، وجہتن ایک سمت یا ایک قبلہ ایک رخ، ہوا وہ مولی منہ کیا کرتا ہے، منہ پھیرنے والا ہے، یہ اسم فاعل ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے مولی، ہا اس کی طرف، پیچھے وجہتن آیا ہے نا رخ قبلہ، تو اس قبلے کی آگے ضمیر آ رہی ہے ہا۔ فاستبقوا فا پس استبقوا تم سبقت حاصل کرو، تم آگے بڑھو، امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، استبقا یستبق استباقن سے، الخیراتی نیکیوں میں، خیر کہتے ہیں ایک کو اور خیرات یعنی زیادہ نیکیاں۔ اینا جہاں کہیں، اینا جو ہے اینا ما جو آتا ہے نا یہ جہاں کہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جدھر بھی ہو۔ تکونو تم ہوگے، تکونو بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے جو کہ اصل میں تھا تکونونا، تو یہاں پہ تکونو ہوا، اس کا نون ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ یاتی لے آئے گا، وہ لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ کون لے آئے گا؟ اللہ، آگے فاعل موجود ہے ظاہر، اللہ اللہ تعالی، جمیعاً سب اکٹھے کے اکٹھے، ان بے شک اللہ اللہ تعالی، علا پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، فعیل کے وزن پر ہے یہ بھی، و اور، من سے، حیثو جہاں کہیں یا جس جگہ، یہ اسم ظرف مکان ہے، حیثو حیثو ما آتا ہے جہاں کہیں کے لیے، ٹھیک ہے۔ خرجتا آپ نکلیں، یا آپ باہر نکلنے کو کہتے ہیں نا اخراج کرنا، تو اسی سے ہے خرجتا، تو نکلے، یہ ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، خرجا یخرجو سے، اخراجن۔ فولی فا پھر، ولی آپ پھیر لیں، یہ امر کا واحد کا مذکر کا صیغہ ہے، وجہ وجہن کہتے ہیں چہرے کو منہ کو، کا اپنا، شطر طرف، المسجدی مسجد، الحرامی حرام کی، مسجد حرام کی طرف، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لام تعریف داخل ہوا ہے، یعنی خاص مسجد ہے مسجد حرام کی طرف، و اور، ان بے شک، ہو وہ، للحق لا ہے شروع میں، لا البتہ، الحق حق ہے، من سے، ربی رب پروردگار کا، آپ کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، و اور، ما نہیں، اللہ اللہ تعالی، بھی بغافل، با یہاں پہ زیادہ ہے، غافل بے خبر یا انجان، ما ان اور ما ہے، ان سے، ما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، تم کام کرتے ہو، تعملون بھی ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عمل یعمل سے، عمل اس کا مادہ ہے، و اور، من حیث جہاں کہیں سے،
खरजता आप निकलें, फवल्ली पस आप फेर लें, वजह का अपना मुँह, शतर तरफ, अलमस्जिदी मस्जिद, अल हरामी हराम की, मस्जिद हराम की तरफ, व और हैसु जहाँ कहीं, ये असल में है हैसु माँ, इस तरह बोला जाता है जहाँ कहीं, कुंतुम हो तुम, कुंतुम भी हमारे पास फ़ेले माजी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा आ रहा है, काना यकूनु से, कुंतुम कौनुन इसका मादा है, फ़ा पस, वल्लू तुम सब फेर लो। अब यहाँ पे फ़ेले अमर का जमा मुज़क्कर का सीगा है हमारे पास, वजूहा मुँह, वजहुन की जमा है वजूह, मुँह यानी चेहरे, कुम अपने, शतरहू उसकी तरफ, शतरा तरफ को कहते हैं और हु उसकी तरफ, ली ली अल्लाह जो है ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ली लिए, अन के, ला नहीं, ठीक है। तो ये ली अन ला है असल में, जो कि यहाँ पे ली अल्लाह लिखा गया है इसलिए कि नहीं, यकूना रहे, काना यकूनु ये भी हमारे पास पीछे जो हमारे पास आना आया है उसकी वजह से यकूना हो गया, ये वैसे क्या था यकूनु, काना यकूनु कौनुन इसका मादा है, फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर का सीगा है हमारे पास, लिन नासी ली और अन्नासी है, ली लिए, अन्नासी लोगों के, अला और कुम है, अलैकुम तुम पर, हुज्जतुन कोई दलील, कोई हुज्जत, कोई बहाना, इल्ला सिवाय, अल्लज़ीना उन लोगों के जो, अल्लज़ीना भी हमारे पास इसम मौसूल जमा मुज़क्कर का सीगा है, ज़लमू जुल्म किया उन्होंने, ज़लमू भी हमारे पास फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, ज़लमा यज़लिमु से, जुल्मुन इसका मादा है, मिन होम मिन और होम है, मिन से होम उन में से, फ़ बस, ला नहीं, तख़शौ ला तख़शौ ना तुम डरो, ये नहीं का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है जो कि मुज़ारे पर आया हुआ है, खशिया यख़शा से, ठीक है। खशियतुन इसका मादा है, वा और इख़शौ तुम डरो, उसी से फ़ेले अमर का सीगा आ गया हमारे पास, ये भी जमा मुज़क्कर का है, इख़शौ तुम डरो, नी मुझसे, वा और ली ताकि, उतिम्मा मैं पूरा करूं, वैसे क्या था उतिम्मो, लामे तालील ने क्या किया है इसको नसबी हालत में तब्दील कर दिया है, उतिम्मा मैं पूरी करूं, उतिम्मा हमारे पास वाहिद मुतकल्लिम का मुज़ारे का सीखा आ रहा है, निअमत नेमत, या जो है मुतकल्लिम की है, वाहिद मुतकल्लिम है अपनी, मेरी नेमत या अपनी नेमत, नेमती अपनी नेमत, अलैकुम तुम पर, वा और लअल्ला ताकि, कुम तुम, तहतदून तुम हिदायत पाओ, तहतदूना भी हमारे पास है इहतदा यहतदी से, इहतदाउन इसका मादा है मस्दर है, और ये मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, कमा जैसा कि, अरसलना भेजा हमने, इरसालुन से है माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा, अरसलना, फ़ी कुम फ़ी और कुम है, फ़ी में कुम तुम में से, रसूलन एक रसूल, मिन कुम मिन से कुम तुम ही में से, यतलू वो तिलावत करता है, तिलावतुन से है मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, तला यतलू से, यतलू तुम वो तिलावत करता है, अलैकुम तुम पर या तुम्हारे सामने, आयाती आयात, आयत की जमा है आयात, ना मेरी, आयाती ना मेरी आयात, वा और युज़क्कीकुम अपने पास नोट करते जाइए कि रसूल का काम क्या है, किस मकसद के लिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया था, युज़क्की वो पाक करता है, तज़कियतुन से है, ये भी मुज़ारे वाहिद का मुज़क्कर गायब का सीगा, ज़क्का युज़क्की से, युज़क्की वो पाक करता है, वो पाकीज़ा करता है, कुम तुम्हें,
و اور युअल्लिमु वो तालीम देता है, वो सिखाता है, कुम तुम्हें, अलकिताबा किताब, व और अलहिकमता हिकमत और दानाई। यानी जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें समझ आती है कि इस काम को कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन आप देख लें, मैथ्स का करते हैं, साइंस का, जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपको उसका आंसर मिलता है। तो किताब हमें क्या सिखाती है? हिकमत सिखाती है और दानाई सिखाती है, यानी समझ बूझ जो है वो हदीस के पढ़ने से आती है। किताब हमारे पास कुरान है और हिकमत जो है वो हदीस है। तो कुरान और हदीस दोनों का इल्म सीखना जो है वो इंसान के लिए ज़रूरी है। वाह और युअल्लिमु वो सिखाता है, अल्लमा युअल्लिमु तालीमुन से हमारे पास है युअल्लिमु, वाहिद मुज़क्कर गायब का फ़िल मुज़ारे का सीगा है। कुम तुम्हें, माँ यहाँ पे मौसूला है, माँ जो, लम नहीं, तकूनू थे तुम। वैसे क्या है? तकूनूना, तो यहाँ पे लम तकूनू तुम नहीं जानते थे, तालमूना तुम नहीं जानते थे, फ़ेल मुज़ारे है तो उसके साथ हमारे पास मालम जब दाखिल हुआ तो ये माजी इस्तिमरारी है, मनफ़ी हो गया। फ़ा बस, उज़कुर उज़कुरू है जमा मुज़क्कर का सीगा है हमारे पास, फ़ेल अमर का। उज़कुरू तुम याद करो, नी मुझे, यानी ज़िक्र करो मेरा। अज़कुर मैं याद करूँगा, मैं ज़िक्र करूँगा, कुम तुम्हारा या तुम्हें, व और उश्कुरू तुम शुक्र गुज़ारी करो। ये भी अमर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, शकरा यशकुरू से। शुक्रन इसका मादा है, ली मेरे लिए, या मेरा तुम शुक्रगुजारी करो मेरी, या तुम शुक्रगुजार रहो मेरे। व और ला तकफुरून, ला तकफुरूनी जो है हमारे पास आ रहा है, ला तकफुरूनी है असल में, ठीक है। वैसे तकफुरूना था, या कि जो या मुतकल्लिम हमारे पास हज़फ कर दी गई है उसकी वजह से ला तकफुरूनी है। और ना तुम मेरा इनकार करो और ना तुम मेरा कुफ्र करो, ये नहीं, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीखा है हमारे पास, कफ़ारा यकफुरु कुफ्रुन इसका मादा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये था हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा जो कि तकमील हुआ, और अब हम इन्हीं आयात की तत्बीक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। व दोनों होंठों को गोल करके अदा करेंगे। ली लाम की आवाज़ कसरा बारीक रखिए, और आगे तनवीन का कायदा आ रहा है, ल्यू विजह, वलिकुल्ली विजह। लियों में इदगाम माल गुन्ना करेंगे, 2 काउंट करना है। विज में जीम के ऊपर आपने कलकला करना है, और याद रहे इसमें सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हमस नहीं करना, विच नहीं कहना, विज विज। जीम को कवी आवाज़ के साथ पढ़ना है। विजहतुन, तुन में इजहार हल्की हो रहा है, तनवीन का कायदा क्योंकि आगे हा आ रहा है। मुवल्ली हा है, मुवल्ली हा नहीं पढ़ना, मीम के ऊपर होंठ गोल कीजिए और लाम की तशदीद अदा करते हुए आगे या मद्दा को खींचना है, 2 काउंट करने हैं। मुवल्ली हा में अलिफ मद्दा अदा करना है। फस, ये सीन के ऊपर हमस भी होगा, सीटी की आवाज़ के साथ इसको पढ़ना है। फस तबी, बा कसरा की आवाज़ बारीक रखिए, कौफ को पुर पढ़ना है, लाम के ऊपर कलकला नहीं करना। खई रौत में भी खई खौ को आपने पुर पढ़ना है क्योंकि हुरूफ मुस्तालिया में से है, अदना हलक से इसको अदा करेंगे। आगे खई में या लीन आ रहा है, रॉ में रॉ मुफ़ख्खम पड़ी जाएगी और फतहा कायमा है, 2 काउंट करना है। आखिर पर आप वक्फ मुतलक करने लगे हैं, ता को साकिन करना है तो ता पर हमस पैदा होगा। फस्तबिकुल खैरात, फस्तबिकुल खैरात। आईना में या लीन अदा करेंगे। मा तकूनू, अलिफ मद्दा और वाव मद्दा दोनों जगहों पे आ रहा है। कूनू दोनों होंठों को खोल करके 2 काउंट कीजिए। यति हमज़ा है साकिन, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम झटका देंगे। यति
بکم اللہ لفظ جلالہ ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، اور کاف اور میم کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ جمیعن ہے، وقف ابدال کر لیں گے، جمیعا، اور بہت لمبا نہیں لے کے جانا، بس صرف اس کو 2 ہی کاؤنٹ کرنا ہوتا ہے سنگل حرکت کی طرح، جیسے آپ الف مدہ ادا کرتے ہیں، جمیعا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مد عوض ہوتی ہے، یہاں پہ ہم نے بہت لمبا نہیں کھینچنا۔ ان غنہ واجبہ کریں گے، اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، ان اللہ، ان نول نہیں کہنا، پہلا نون کو لام کو موٹا نہیں کرنا، ان اللہ، علا میں بھی آئین کو آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے، لام کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ شیء میں یا لین ہے اور پھر آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، قوف کو پر پڑھیں گے، اور دیر، قدیر، یہ جب آپ پڑھیں گے تو را باریک ہو جائے گی، ویسے ہمارے پاس را کے اوپر ضمتین ہیں تو یہ را پر پڑھی جائے گی، لیکن ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، کیونکہ یا مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو مد عارض وقفی پیدا ہوگی، جس کو ہم نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی را بھی باریک ہو جائے گی، کیونکہ را ساکن کنڈیشن میں آ رہی ہے اور پھر پیچھے یا ساکن ہے، قدیر، ٹھیک ہے، قدیر نہیں، ایسے را موٹا نہیں کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے آیت کا، اور ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے، جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 149 دیکھ لیجیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ و دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے، من حیث، میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، حی میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، اور آگے یا لین ہے، تا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، نرمی سے ادا کرنا ہے، حیث، خراج میں خا بھی پر ہے، را بھی پر ہے، آگے جیم پر قلقلہ کرنا ہے، فولی میں لام کی تشدید ادا کیجیے، سختی سے پڑھنا ہے، اور نیچے کسرہ ہے، باریک رکھی آواز کو، وجہ حقہ میں جیم پر قلقلہ کرنا ہے، شط میں بھی تو کو پر بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے، آگے را پر ہے، قلقلے نہیں کرنے، شطر المسجد الحرام، مدارس وقفی ہوگی ہماری یہاں پہ، کیونکہ الف مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے، و اور ان میں غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، للحق نہیں کہنا، للحق، للحق، ہا باریک رکھیں گے وسط حلق سے، اور قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے ہونٹوں کو گول کر لیجئے، للحق من ربک میں ادغام بلا غنہ کرنا ہے، اور را کو پر بھی پڑھنا ہے، اور ادغام بلا غنہ جب آپ کریں گے تو نون ساکن ہے، اس کی آواز بالکل سکپ کر دیں گے، ربک میں کاف کے اوپر حمز کریں گے، و دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، مَلَّہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، بِغَافِلٍ میں غین کو پر پڑھنا ہے، اور لن عما میں تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے، آگے عما میں عین وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اور میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کرتے ہوئے آگے لکھ مد ادا کرنا ہے، تعملون میں عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کیجئے، یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا، تعملون نہیں کہنا، تعملون، عین پر مد عارض وقفی ہو جائے گی، واو مدہ کے بعد وقف ہو رہا ہے تو یہاں پہ 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجیے، اور تم جہاں کہیں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 150 دیکھ لیجیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي،
وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، یہ پوری ترتیب پچھلی آیت والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے ہمارے پاس وحیث، وہی عین ہے، اور ما کن تم میں الف مدہ اور کن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، تم میں اظہار شفیع کرنا ہے، میم ساکن کا قاعدہ، فولو میں واو مدہ ادا کریں گے، اور وجوہکم میں بھی وجوہ نہیں کہنا، وا نہیں ہے، وہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، وجوہکم، یہاں بھی واو مدہ ہے، کم میں اظہار شفیع کرنا ہے، شطرہ میں تو بھی پر ہے، رو بھی پر ہے، تو آپ کے اوپر قلقلہ بھی کرنا ہے، لی اللہ نہیں کہنا، لی اللہ الف مدہ ادا کیجیے تاکہ نا کا معنی آئے، ٹھیک ہے، نا، لا کا معنی ہوتا ہے نا، یکونو میں بھی واو مدہ ہے، للناسی میں غنہ واجبہ کرنا ہے، آگے علیکم میں یا لین ہے، کم میں اظہار شفیع کریں گے، حجتن میں جیم کو سختی سے ادا کیجیے، تشدید ہے، آگے تن اللہ، اگر یہ ملا کے آپ پڑھتے ہیں تو پھر یہاں پہ آپ نے اظہار حلقی کرنا ہے، آگے ظلموا اور الذین دونوں میں آپ فرق کیجیے گا، الذین میں دال ہے نرمی سے پڑھا جائے گا، ظلموا میں وا ہے پر پڑھا جائے گا، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں ہے، منہ میں واو مدہ ادا کرنا ہے، منہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی اور ہم میں اظہار شفیع کریں گے، میم ساکن کا قاعدہ، فلا میں الف مدہ ادا کرنا ہے، منہ کھول کے ادا کیجیے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو، تخشو خو کو پر پڑھنا ہے اور اس میں تھوڑی سی ہمس کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، تخشوہم، شو میں ہونٹوں کو ناتمام گول کرنا ہے، واو لین ہے، ہم میں اظہار شفیع کرنا ہے، وخشو، واو جو ہے اس کو وا نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں پڑھنا ہے، اس کو نارمل رکھنا ہے، اور خو کو آگے پر کرنا ہے، وخشو، شو میں پھر واو لین ہے، نی میں یا مدہ ہے، ولی اتم میں میم مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، نعمتی میں بھی عین کو وسط حلق میں لے جانا ہے لیکن قلقلہ نہیں کرنا، اور آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، علیکم میں یا لین ہے اور کم میں اظہار شفیع کرنا ہے، ولعلکم میں لام کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے اور کم میں اظہار شفیع کرنا ہے، تہتدون میں تح نہیں کہنا، ہا باریک نہیں ہے، ہا پڑھنا ہے اقصے حلق سے، سینے کی جانب سے موٹی آواز نکلے گی، اور دون میں وہی مدارس وقفی ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سن لیجیے، اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو، یہ تاکید اس لیے کی گئی کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، مگر جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں، سو ان سے مت ڈرنا اور مجھے سے ڈرتے رہنا، اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو، جس طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے نوازا، ان میں سب سے بڑی نعمت کیا بتائی گئی ہے، رسولا منکم، کہ تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک بناتے ہیں، یعنی پاکیزہ کرتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 151 دیکھ لیجیے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما میں ہمارے پاس مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور ارسلنا سٹاپ کرنا ہے، ان کو قلقلے نہیں کرنے، ارسل نہیں کہنا، را کو مفخم کر دینا ہے، پر پڑھنا ہے، آگے نام ہے الف مدہ ہے، فی کم میں یا مدہ ہے اور کم میں اظہار شفیع کرنا ہے، رسولا منکم میں را مفخم ہے، پر پڑھیں گے، سو میں واو مدہ، لم میں تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کرتے ہوئے آگے منکم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کرنا ہے، کم میں اظہار شفیع ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، یت لو میں بھی تا پر حمس کرنا ہے، لو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں،
آگے پھر وہی علیکم ہے، اور آیاتینا، آیات دونوں جگہوں پہ فتح قائمہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اور نا میں بھی الف مدہ ہے 2 ہی کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُم میں کاف کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے۔ زائ کے سیٹی کی آواز کے ساتھ کبھی آواز نکلے گی۔ وَيُزَكِّيكُم یہ مدہ ہے، کھینچنا ہے بیچ میں، اور آگے کم میں میم ساکن کا اظہار شفیع۔ وَيُعَلِّمُ لام کسرہ کے ساتھ باریک آواز رکھیں گے، الے نہیں کہیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، ساکن کرنا ہے۔ والحکمۃ میں بھی لام ساکن ہے، قلقلہ نہیں کرنا، حک یہاں پہ کاف کے اوپر حمز کریں گے۔ اور پھر آگے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ کم ما، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے لم میں اظہار شفی ہے۔ تکونو میں ہمارے پاس واو مد آ رہے ہیں دونوں جگہ، تعلمون میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، مدارس وقفی آ رہی ہے، 6 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں سے ایک ہی رسول، تم ہی میں سے وہ تلاوت کرتا تھا تم پر ہماری آیتیں، اور تمہیں پاکیزہ کرتا اور تمہیں پاک بناتا، اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتا یعنی تمہیں حدیث سکھاتا، اور ایسی باتیں بتاتے تھے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ لاسٹ آیا ہے آج کی، سن لیجیے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، یعنی انسان جب زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جیسے کہ اس وقت بھی آپ قرآن کی محفل بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو عرش پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اجر ہے ایک مومن کے لیے کہ تم ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی انسان زمین پر یاد کر رہا ہے، عرشوں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ وشکروا لی، اور تم میرے شکر گزار بن جاؤ، ولا تکفرون، اور مت تم ناشکری کرو۔ زال ہے، زال ساکن ہے، فر یہاں پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، کاف کے اوپر ضمہ ہے، آگے واو مدہ ہے، دونوں جگہوں پہ ہونٹ گول رہیں گے، رو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ نی یہاں پہ ہمارے پاس فَاذْكُرُونِی 4 کاؤنٹ کریں گے، مد منفصل جائز ہے۔ آگے اذکرکم میں را مفخم پڑھی جائے گی، اور کم میں اظہار شفیع ہے۔ وشکرو یہاں پہ شین پہ تفشی کی آواز آئے گی، اور کاف کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجیے، رو میں بھی دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ لی میں یائے مدہ ہے، ہونٹوں کو پست کر کے 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ولا میں ولا نہیں کہنا، ولا الف مدہ ادا کیجیے۔ تکفرون کاف کے اوپر حمز کریں گے، فا کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کیجیے۔ آگے رون میں آپ نے رو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، بیچ میں غنہ نہیں لانا، رون۔ مد عارض وقفی ہوگی، یہاں پہ بھی ہماری 6 کاؤنٹ کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر بھی ترجمہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لمحہ ہر آن ہمیں اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اور افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کوشش کیا کریں دن کے بیشتر لمحوں میں چلتے پھرتے اپنے زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، سب سے افضل ذکر ہے یہ۔ اور وشکروا لی، افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا ہی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ چلتے پھرتے آپ شکر ادا کریں گے تو ولا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو پھر میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وباللہ توفیق۔ جی یہ تھا ہمارا رکوع نمبر 18، الحمدللہ رب العالمین۔ آیات ہماری مکمل ہوتی ہیں، اب ایک بار اس کو پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا رکوع۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔